البراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. قاسم الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب الثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصاب بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا مما تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليه منك لعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم اللعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك الأمصابهم الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني الشفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا حجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Thanks a lot,
فرجهم مولا نہیں آواز نہیں آ رہی. بند یہاں سے بن گیا. نہیں مولا امام سجاد علیہ السلام کی شان میں ایک قضا کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے ذاکر محترم کہ وہ اس انداز سے رکھتا تھا جبھی سجدے میں، وہ اس انداز سے رکھتا تھا جبھی سجدے میں، اس کے قدموں پہ جبھی دین کی جھک جاتی تھی. اور ایسے قیدی کی عبادت پہ عبادت ہو نثار، جس کی زنجیر سے آوازیں اذاں آتی تھی. ایسے قیدی کی عبادت پہ عبادت ہو نثار، جس کی زنجیر سے آوازیں اذاں آتی تھی. بغیر زیادہ وقت لیے ہوئے میں دعوت سخن دیتا ہوں ذاکر محترم سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد علیہ السلام پر. چونکہ ہمارا ٹائم بہت محدود ہوتا ہے، 9:30 بجے ساڑھے اپنے پروگرام کو مجھے سمیٹنا ہے، لہٰذا پوری کوشش انشاءاللہ، کیونکہ 9:30 بجے جو ہے ان لوگوں کا پاکستانیوں کا ٹائم ہے. لیکن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پرفیکٹ. میں دیکھ لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین. بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا خاتم النبیین بالقاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم: ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد وآل محمد پر. کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہے اور محتویٰ کافی زیادہ ہے، اسی لیے بغیر کسی تاخیر کے ہم ہماری بحث میں وارد ہو جاتے ہیں. آیت فرماتی ہے کہ جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے تو یہ تقوی قلوب میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے ہے. اب یہاں پر ہم اس چیز کی گفتگو نہیں کریں گے کہ تقوی قلوب یعنی کیا ہے. فی الحال ہم یہ سمجھ کر چلتے ہیں کہ تقوی یعنی کیا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ہماری بحث 40 اور عزاداری سے مربوط ہے تو لہٰذا ہم اس آیت سے اتنا ہی استفادہ کریں گے جتنا ہمارے موضوع کے لیے مددگار ثابت ہو، اور آگے بڑھ جائیں گے. شعائر اللہ یعنی کیا؟ آیت فرماتی ہے جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے تو یہ تقوی میں سے ہے، یہ ایک متقی کا کام ہے، یہ ایک باتقوی عمل ہے. شعائر جمع ہے شعیرہ کی. شعیرہ کا معنی ہے علامت، نشانی. ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کو خدا کی یاد آئے اور اپنی بندگی کا خدا کے مقابلے میں احساس ہو، ہم اس کو کہیں گے یہ خدا کی علامت ہے. حج کو خدا قرآن میں فرماتا ہے خدا کی علامت ہے. شعائر شعیرہ کے طور پر یاد کرتا ہے. جو قربانی ایام حج میں انجام دی جاتی ہے
یا بجا لایا جاتا ہے اس کو فرماتا ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء اور مجالس سرور و سالار شہیدان شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں پر ہے عزاداری شعائر الہی کی مصداق ہے۔ کیسے؟ ہم نے یہ کہا کہ شعائر یعنی علامت، اور علامت یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خدا کی یاد انسان کے دل میں زندہ ہو جاتی ہے۔ حسین کا قیام اور کربلا کا واقعہ اور عاشورہ میں جو پیش آیا، انسان جب اس غم کو اور اس واقعے کو سنتا ہے تو ہدف حسین اور مقصد حسین اس کے دل میں جاگتا ہے، اور ہدف حسین اور مقصد حسین قیام کے ذریعے سے صرف اور صرف خدا کے دین کا اقامہ تھا۔ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ تو جب بھی ایک انسان مجلس حسینی میں اور عزاداری حسینی کو یا زیارت حسین کو بجا لاتا ہے تو اس کے دل میں وہ مقصد حسین زندہ ہوتا ہے، اور مقصد حسین کا زندہ ہونا یعنی اقامہ دین، یعنی اقامہ عدل، یعنی اقامہ حدود الہی، یعنی ظہور امام زمانہ، یعنی خدا کے دین کا اقامہ ہونا۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے شعائر الہی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، ایک بلند صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اتنے جوان ہیں یہاں پر، اللہم صل علی۔ تو مجلس شعائر الہی، عزاداری من شعائر الہی، مصائب شعائر الہی۔ ایک اور چیز جو شعائر الہی اور خدا کی علامتوں میں سے ہے وہ ہے اربعین کی زیارت، وہ ہے اربعین کی زیارت۔ یہ ہمارا اصلی موضوع ہے۔ آپ دیکھیے ایک روایت ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام سے جو فرماتی ہے کہ ایک مومن کے 5 علامتیں ہیں۔ باقی 4 علامتوں کو خود مجھے یہاں پر ذکر کرنے میں شرم آ رہی ہے کیونکہ میں خود اس کا عامل نہیں ہوں۔ 51 رکعت نماز، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، کیونکہ میں خود اس کا عامل نہیں ہوں تو لہٰذا۔ لیکن ایک علامت جو مومن کی ہے وہ ہے زیارت اربعین، اربعین کے لیے کربلا جانا۔ بعض علماء ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس روایت کی سند ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اربعین کی مخصوص زیارت ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ روایت ہمارے لیے ثابت شدہ ہے، ہم اس روایت کو مستند مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے بھی اور شواہد ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اربعین کی زیارت ایک معتبر عمل ہے اور ہمیں اس کو بجا لانا چاہیے۔ ایک تو یہ خود زیارت کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور کئی روایتوں میں یہ ہے کہ چل کر حسین کی زیارت کے لیے جایا جائے، اور ایک اور یہ ہے کہ تنہا نہ بلکہ گروہ کے ساتھ جائیں۔ اور اربعین میں کیا ہوتا ہے؟ زیارت بھی بجا لائی جاتی ہے، چل کر بھی جایا جاتا ہے، اور گروہ کی شکل میں جایا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ خدا کی نصرت اور خدا کی قدرت کی عظیم نشانی اربعین ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس شاہد ہے اگر روایت کو مانا بھی نہ جائے وہ یہ ہے کہ زیارت اربعین ثانی زہرا کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ثانی زہرا شام کے بعد مدینہ کا رخ نہیں کرتی ہے بلکہ کربلا کا رخ کرتی ہیں، اور اربعین کے موقع پر کربلا میں آتی ہیں۔ تو اربعین کی زیارت ثانی زہرا کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا شاہد یہ ہے کہ حسین اور سید الشہداء کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ بھی اربعین کے موقع پر اس زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر تفصیلات تھی اور آپ کے لیے مطالعہ کر کے بھی لائے تھے، کیونکہ وقت کی تنگی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کس حالت کے ساتھ، کس تواضع کے ساتھ حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک شاہد ہے ہمارے پاس اربعین کا۔
اور اصحاب کے عمل میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد جو قیاموں کا سلسلہ امت مسلمہ میں وجود میں آتا ہے، جس کا نتیجہ بنی امیہ کی سرنگونی ہے، اس میں سے پہلا قیام توابین ہے۔ توابین کون ہیں؟ وہ کوفہ کے رہنے والے شیعہ اور محبان اہل البیت جو کہتے ہیں کہ ہم کربلا نہ جا کر اور وقت کے نزاکت کو نہ سمجھ کر، بصیرت کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح قدم نہ اٹھا کر ہم نے بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے اور ہم توبہ کریں گے۔ توبہ کیسے کریں گے؟ اپنے خون کو ابا عبداللہ حسین کے لیے بہا کر۔ 4000 کا لشکر سلیمان ابن سرد خزائی کی رہبری میں، جو عظیم صحابی تھے، امیر المؤمنین کے بھی، امام حسن مجتبیٰ کے بھی، لیکن ایک خطا اور ایک اشتباہ جو سرزد ہو گئی آپ سے، وہ یہ ہے کہ کربلا میں نہیں آئے، نہیں سمجھ سکے موقع کی نزاکت کو، ورنہ صفین میں موجود تھے، نہروان میں موجود تھے، اور امیر المؤمنین کے شانہ بشانہ ان منافقین اور ان خارجیوں کے ساتھ، خوارج کے ساتھ جنگ بھی کر رہے تھے، لیکن امام حسن کے ساتھ بھی تھے، لیکن کربلا کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیسے کریں گے؟ شام کے لشکر کے ساتھ جا کر لڑیں گے، اور جب تک جان باقی ہے تب تک لڑیں گے، شہید ہوئے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ یہ 4000 کا لشکر سب سے پہلے 40 کے دن کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور 3 دن تک گریا کرتے ہیں ابا عبداللہ حسین کی قبر پر، اور وہاں پر عہد باندھتے ہیں کہ جا کر یزید کے لشکر سے ٹکرائیں گے اور شہادت کے بغیر نہیں لوٹیں گے، شہادت کے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ اور ویسے ہی ہوتا بھی ہے، ایک فرد بھی ان کے لشکر میں سے نہیں بچتا۔ یہ پہلا قیام ہے۔ دوسرا بھی آپ دیکھیں مختار کا قیام، البتہ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ 40 کے دن، لیکن کربلا کی زیارت سے شروع ہوتا ہے۔ 199 ہجری میں ابن طباطبا جو ایک عظیم امامزادے تھے، ان کا قیام کربلا کی زیارت سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ سیرت میں سے رہا ہے، لیکن یہ بھی 40 کے دن نہیں ہے۔ مختار اور ابن طباطبا کا قیام ہم یہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ 40 سے شروع ہوا، لیکن توابین کا قیام 40 سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے اصحاب ائمہ، اولاد ائمہ، اقرباء ائمہ میں یہ رہا ہے کہ اپنے ہمیشہ مقدس مقصد کو حسین کی زیارت سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شاہد ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دیکھیں ائمہ نے چوتھے امام سے جو تدبیر تھی، آپ دیکھیں چوتھے امام کی ایک معروف حدیث ہے کہ 2 حدیثیں ہیں، اس کا خلاصہ اور اس کا مضمون یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ اور مکے کی سرزمین پر 20 چاہنے والے بھی نہیں ہیں کربلا کے واقعے کے بعد، 20 چاہنے والے بھی نہیں ہیں رسول کی رحلت کے بعد اور وہ غدیر کے واقعے کے بعد، اور یہ کہنے کے بعد کہ حسن اور حسین سیدان شباب اہل جنہ، اس کے باوجود بھی کربلا کے واقعے کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ 20 چاہنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ حسین کے قتل ارتد الناس بعد الحسین، حسین کے بعد لوگ مکر گئے الا ثلاث، 3 لوگوں کے سوا، اس حد تک مظلومیت۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی زمانہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یا امام رضا کا آتا ہے تو شیعت اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ ائمہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں جس کو ہم سلسلہ وکلا بیچتے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، خراسان کے حصے میں، ایک عراق کے حصے میں، ایک مدینہ اور مکہ اور حجاز کے حصے میں، اور ایک مصر کے حصے میں۔ وکلا کو بھیجتے ہیں، وکلا کے ذریعے سے شیعوں کی کبھی مدینے میں بیٹھ کر، کبھی کوفے میں رہ کر، کبھی بغداد میں رہ کر، کبھی مشہد میں رہ کر شیعوں کی تدبیر کیا کرتے تھے، شیعوں کے حال چال سے آشنا ہوا کرتے تھے۔ یہ 4 شعبے ہوا کرتے تھے ائمہ کے زمانے میں، وقت بہت زیادہ کم ہے۔ ایسے موقع پر لیکن ایک مشکل تھی، یہاں پر ایک مشکل تھی۔ آپ دیکھیں آج بھی جو گڑھ مانا جاتا تھا 61 ہجری میں بنی امیہ کا،
یہی شام اور انیتولیا کا علاقہ جس کو آج تھوڑا سا ترکی میں ہے اور تھوڑا سا حصہ اردن میں ہے اور فلسطین میں ہے، آج آپ دیکھیں یہاں پر علویوں سے گھرا ہوا ہے، شیعوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہی بنی امیہ کا گڑھ یہ خود بھی دشمنان اہل البیت سے باقی نہیں رہ سکا، اور یہاں پر آج اہل البیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہی شام کا علاقہ آپ دیکھیں، یہی فلسطین کا علاقہ آپ دیکھیں یا اردن کا علاقہ آپ دیکھیں، علوی حضرات یہاں پر ہے۔ یہی ترکی کا علاقہ علوی حضرات ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہی وکلا کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں پر جا کر وفات کرتی ہیں؟ سوریہ۔ اہل البیت میں سے بہت سارے ایسے اشخاص ہوا کرتے تھے جو جا کر وہاں پر بسا کرتے تھے تاکہ ظالموں کے منصوبوں کو ان کی ہی سرزمین پر، ان کے ہی مراکز میں جا کر خنثی کر سکیں اور ناکام کر سکیں۔ بڑھتے بڑھتے یہ حرکت اوج پر پہنچتی اور ہر جگہ شیعہ پائے جاتے ہیں۔ 8ویں امام کے زمانے میں، 9ویں امام کے زمانے میں ایک مشکل شیعوں میں یہ تھی کہ شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تھے، پراکندہ تھے، کوئی عراق میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی مدینہ اور مکہ میں ہے، کوئی مصر میں ہے۔ تو اس لیے ائمہ نے کہا کہ ایک ایسا میعاد گاہ، ایک ایسا مرکز کا ہونا ضروری ہے جہاں پر شیعہ آ کر مل سکے۔ اس لیے کہا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ 40 کی زیارت کے لیے جائیں۔ 1400 یا 200 سال کے بعد شیعوں نے اس پیغام کو لے لیا۔ آج یہ دیکھیں شیعہ کتنے ہیں، شیعہ کتنے ہیں؟ اگر اس دنیا میں کتنے کروڑ، 2 بلین کہا جاتا ہے، اگر اس دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں اس میں سے 15% شیعہ ہیں۔ 30 کروڑ مثلا شیعہ ہیں، معاف کیجئے 2 بلین نہیں، 200۔ اگر 200 کروڑ مسلمان ہیں تو اس میں 30 کروڑ کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہیں۔ لیکن اگر عظیم مجمع کہیں پر جمع ہوتا ہے وہ شیعوں کا ہے، وہ شیعوں کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس میعاد گاہ کے لیے خاص کر آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رمضان کی جنگ کے بعد تشیع کس طرح سے جو ہے، کل تک اگر کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کسی منطقے میں محدود ہے یا خود مسلمانوں کے درمیان بھی اقلیت ہے، آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ شیعت جہان سازی کی بات کر سکتا ہے، جہان کو بدلنے کی بات کہہ سکتا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ مذاق نہ کیجئے، کیونکہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایران، لیکن ایران سے منظور کیا ہے؟ شیعہ۔ ہم یہاں پر بات مسلمانوں کی نہیں کر رہے ہیں، حتیٰ ہم یہاں پر بات شیعوں کی یا سنیوں کی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ خود ظالمین امریکہ کے آج کہہ رہے ہیں کہ اگر نیا نظم اس دنیا میں بپا ہوگا وہ ایران کے اساس پر ہوگا۔ ایران قرار است نظم نوین جہانی را رقم بزند، یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ خود یہ امریکی کہہ رہے ہیں اس جنگ کے بعد ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ ایران نہ صرف کمزور نہیں ہوا بلکہ قدرت مند تر ہو گیا ہے۔ یہ شہید کے پاک خون نے یہ کام کیا ہے۔ تو آج ہم شیعہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو بدل کر رہیں گے، لیکن اس کے لیے ایک مرکز چاہیے، اس کے لیے ایک وحدت کی جگہ چاہیے، اور اس کے لیے ایک ایسا مقام چاہیے جہاں پر شیعہ ایک دوسرے کے حال سے آشنا ہو سکیں، اور اس جگہ کا نام ہے کربلا، اور اس زمان کا نام ہے 40، اور اس زمان کا نام ہے 40۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ علامتیں ہیں، تو یہ شواہد ہیں اور وہ دلائل ہیں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ پر لازم ہے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو 40 کے زمانے میں کربلا میں پہنچائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ ہے۔ لیکن یہ زیارت اگر ہو تو امیر المؤمنین کمیل سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا کمیل ما من حرکتن، کوئی بھی حرکت ہو، تم کوئی بھی اقدام کرنا چاہو، کوئی بھی قدم اور فیصلہ اٹھانا چاہو، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، معرفت کے بغیر نہیں اٹھانا۔ اگر ایک ایسی عظیم حرکت کو انجام دینا ہے جہاں پر بات دنیا کو بدلنے کی ہے، دنیا کو زیر رو کرنے کی بات ہو رہی ہے، خاص کر اس زمانے میں، تو معرفت کے بغیر نہ اٹھانا۔ تو ایک عظیم شرط 40 کے لیے کیا ہے؟ معرفت۔ اس لیے دیکھیں زیارتوں میں کہا جاتا ہے کہ میں آپ کا زائر ہوں معرفت کے ساتھ۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے
کہ جو معرفت کے بغیر زیارت کو جائے اس کے لیے ثواب نہیں ہے، نا وہ بھی ہے، لیکن معرفت کے ساتھ زیارت کو جانا ایک اس کا عظیم مرتبہ ہے۔ یہاں پر مرتبے کی بات ہے، یہ ایک کریم گھرانہ ہے، تو ہرگز وہ لوگ جو بعضاً مایوس کر دیتے ہیں زوار کو کہ معرفت کے بغیر جو زیارت کے لیے جائے تو مثلاً یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، نا ایسی بات نہیں ہے۔ وہ روایتیں بھی صحیح ہیں جو کہتی ہیں کہ ایسے ہی زیارت کے لیے آئے، اور وہ روایتیں بھی صحیح ہیں جو کہتی ہیں کہ معرفت کے ساتھ جو زیارت کے لیے آئے، لیکن یہاں پر مرتبے کی بات ہے، تو لہٰذا کچھ باتیں یہاں پر جو ہمارا کم وقت ہے اس کے اندر کامل زیارت میں آپ دیکھیں، خود عربی متن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جملہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زیارت میں کیا چھپا ہوا ہے، اشتیاق سے مرنا پسند کریں گے، اور جس کو جانے نہ ہو وہ حسرت کے ساتھ جو ہے چاہیں گے کہ جو ہے مثلا حسرت کے ساتھ زجر کا احساس کریں گے اور تکلیف کا احساس کریں گے۔ یہ خود زیارت کی وہ یہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو بات کیا ہوئی؟ حسین کی زیارت شعائر اللہ میں سے ہے، یہ ہے، اور 40 ایک عظیم زیارت ہے، ایک اجتماعی زیارت ہے، وہ زیارت ہے جس کے ذریعے سے شیعہ دنیا کو بدل دے سکتے ہیں، اور آج کے زمانے میں ایک ایسی زیارت کا، ایک ایسی مرکزیت کا، ایک ایسی میادگاہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے شیعوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی گواہی نہ صرف شیعہ دے رہے ہیں بلکہ اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، غیر مسلمان بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ شیعہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو ایک ہے، اب سوال یہ ہے کہ زیارت یعنی کیا؟ وقت کم ہے۔ زیارت یعنی تجدید بیعت کا نام، تجدید بیعت کا نام۔ بیعت یعنی کیا؟ بیعت یعنی امام کے پاس ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت اور نصرت کا اعلان کرتے ہیں۔ وَالنُّصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ، وَالنُّصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ مُطِيعٌ لَكُمْ۔ زیارت جامعہ میں ہم یہ کہتے ہیں، زیارت وارثہ میں کہتے ہیں وَالنُّصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ، میں آپ کا مطیع ہوں، میں جو زیارت کے لیے آیا ہوں کیا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، کس اعلان کے ساتھ آیا ہوں آپ کے لیے؟ وہ یہ اعلان ہے کہ مطیع لکم، اور دوسرا کیا ہے؟ نصرتی لکم معدہ، میں آپ کا مطیع ہوں اور میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے۔ معدہ اعداد سے آتا ہے، آمادہ ہے، تیار ہے۔ تو زیارت یعنی اعلان بیعت، بیعت یعنی نصرت اور اطاعت کا اظہار۔ سوال، اگلا سوال، جب نصرت اور اطاعت کی بات ہو رہی ہے تو کس چیز میں نصرت اور اطاعت؟ کس چیز میں نصرت اور اطاعت؟ ایک صلوات کے سہارے سے اس کو وضاحت دینا چاہیں گے۔ یہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ بات واضح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو زیارت، بیعت، اطاعت اور نصرت، سوال یہ ہے کہ یہ اطاعت اور نصرت کا متعلق کیا ہے؟ کس چیز کے نسبت اطاعت اور نصرت؟ 3 چیز، ایک خود سازی، دوسرا معاشرہ سازی یا جامع سازی جس کو فارسی میں کہتے ہیں، تیسرا جہان سازی۔ یہ تینوں انشاءاللہ اگر وقت ملے تو خود ہی روایتوں کے ذریعے سے اور آیات زیارتوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خود سازی یعنی کیا؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ انسان، اور خاص کر وہ انسان جس کا ایک ہدف ہے، وہ انسان جس کا ایک ہدف ہے، شرط و شروط ہیں تاکہ وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک فارمولا ہے، اس کے اصول اور مبانی ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز، انسان اگر ایک دینی اور ایک الہی اور ایک مقدس حرکت کرنا چاہتا ہے، ایک نہضت چلانا چاہتا ہے، سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ خود سازی ہو۔ خود سازی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی مشکل انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تطہیر، اپنے نفس کی تہذیب نہ کریں۔
اس لیے دیکھیں هو الذی، کیا کہتے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سب سے پہلا قدم جو انبیاء آ کر انجام دیتے ہیں تلاوت کتاب کے بعد، تلاوت آیات کے بعد، وہ کیا ہے؟ ویزکیہم۔ کیونکہ جب تک تزکیہ نہ کریں، ایسے افراد جو تزکیہ شدہ نہ ہو، ان کے شانوں پر اور ان کے بھروسے پر انبیاء اپنی نہضت نہیں چلا سکتے۔ کیوں امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ مجھے یہ خلافت قبول نہیں ہے؟ کیونکہ ان 25 سالوں میں امت مسلمہ کی حالت یہاں تک آ کر پہنچ گئی ہیں کہ تزکیہ شدہ افراد موجود نہیں ہیں جو علی کی حکومت کو برداشت کر سکیں، علی کی عدالت کو برداشت کر سکیں۔ اسی لیے میرے پاس نہیں ہو، وَالْتَمِسُوا غَيْرِي، کسی اور کے پاس اس حکومت کو لے کر جاؤ۔ تو خود سازی، آپ دیکھیں ایک رہبر جو خود ساختہ ہے، جو مکتب اہل البیت میں پلا ہے، اس کی زندگی بھی کتنی برکت سے بھری ہوئی تھی، اور اس کی شہادت بھی اس دنیا میں کیسے رنگ لا رہی ہے، کیسے رنگ لا رہی ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جہاں پر ایک سنی خاتون کہتی ہے، اب تک ہمیں ہمارے مدرسوں میں، مساجدوں میں یہ کہا گیا کہ یہ شیعہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کا قرآن ہمارے قرآن سے جدا ہے، یہ بالکل اسلام کے لیے کام نہیں کرتے۔ وہ خود کہتی ہے، یہ خاتون، جبکہ کوئی دیندار خاتون بھی نہیں ہے، کہتی ہے کہ ہم نے قرآن میں جو صفات مومنین کے لیے دیکھے ہیں وہ شیعوں پر تطبیق کر رہی ہیں۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تم مظلوموں کے لیے قیام کرو، قرآن میں یہ ہے کہ مومنین وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قرآن میں یہ ہے کہ مومنین وہ ہیں جو مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں اور ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج کا دن شیعوں میں تطبیق ہوتی ہوئی پائی جا رہی ہیں، اور یہ عرب ممالک نہ صرف یہ کہ مظلوموں کی مدد نہیں کر کے بلکہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک تزکیہ شدہ اور ایک پاک زندگی کا نتیجہ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہے کہ یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود سازی ہے۔ تو زیارت کا ایک ہدف یہ ہے کہ انسان، ہم دیکھیں زیارت میں، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، میں خدا سے تقرب چاہتا ہوں آپ کی زیارت کے ذریعے سے اور آپ کے برکت کے ذریعے سے۔ تو زیارت کا ایک ہدف کیا ہے؟ خدا سے تقرب۔ خدا سے تقرب تہذیب نفس اور تزکیہ نفس سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین واسأل اللہ ان یبلغنی مقام المحمود، میں خدا سے یہ حاجت مانگتا ہوں کہ مقام محمود تک مجھے پہنچا دے۔ خیر چھوڑتے ہوئے نکلتے ہیں، کم وقت ہے ہمارے پاس اور بہت زیادہ بچا ہوا، ایک سلوات بھی لگا محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے لیے یہی نفس ہے۔ آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا ولی اللہ، آخر میں ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا یا لا یاتی علیہ الا برضاکم، الا برضاک۔ ہم کہتے ہیں کہ یا ولی اللہ، میرے اور خدا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذنوب ہیں، گناہ ہیں، اور سوائے آپ کے اس رکاوٹ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ زیارت کو جانے کا ایک فلسفہ خود سازی ہے، زیارتوں کے ذریعے سے جو ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا توجہ، دوسرا جو ادب ہے زیارت کا وہ یہ ہے کہ انسان کو توجہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ ایک تقریباً طولانی روایت نسبتاً تیار کر کے لے کے آئے تھے، لیکن یہاں پر 9:30 سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن چھٹے امام معاویہ ابن وہب نام کے ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں وارد ہوا دیکھا کہ امام سجدے کی حالت میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ زوار ابی عبداللہ کے لیے۔ زوار ابی، اس زیارت کے ذریعے سے انہوں نے تیرے رسول کا دل کو خوش کیا ہے، تیرے دشمنوں کو جو ہے غضبناک کیا ہے، اس زیارت کے ذریعے سے انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، گنتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان چہروں پر تو رحمت نازل فرما جو دھوپ کے ذریعے سے جو ہے متغیر ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری محبت کی خاطر اور اطاعت کے امر کی خاطر سختیوں کو برداشت کیا، اپنے خاندان سے دور ہو گئے، اپنے بچوں کو شہروں میں چھوڑ کر آ گئے۔ ہمارے دشمن ان کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اس کے باوجود حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔
آخر میں فرماتے ہیں، ایک عجیب جملہ ہے، آپ دیکھیں آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہم انی استودعک، تمام تر دعاؤں کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کو میں امانت رکھتا ہوں، ان کی زیارت کو اور ان کی جو محنت ہے اور ان کی جو تھکن ہے اس کو میں امانت رکھتا ہوں تیرے پاس. استودعک تلک الانفس و تلک الابدان، ان کے نفسوں کو اور ان کے بدنوں کو میں امانت کے طور پر تیرے پاس سونپتا ہوں. حتی ترویہم من الحوض یوم العطش، اور میں کب یہ امانت واپس لوں گا؟ جب حوض کوثر پر تجھ سے ملوں گا. آپ دیکھیں یہ ایک عظیم کام ہے. خود اس بات پر توجہ روایتوں میں آپ نے دیکھا کامل الزیارہ جو ابن قولوی کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں آپ دیکھیں ہر قدم پر کتنا ثواب ہے. یہ چیزوں کی طرف خود توجہ ایک ادب ہے زیارت کا. دو اور روایتیں تھیں لیکن اس کو چھوڑ کر آگے نکلتے ہیں. تو اس زیارت کو اس عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یہ پہلا. دوسرا ادب ہے. تیسرا ادب کیا ہے؟ توسل. آپ دیکھیں اللہم انی، زیارت جامع کبیر میں، اللہم انی لو وجدت شفعائی افضل من محمد و اہل بیتہ الاطہار و ائمۃ الابرار لجعلتہم شفعائی الیک. پروردگارہ اگر محمد و آل محمد سے بہتر شفیع مجھے ملتے تو میں ان کو تیرے اور میرے درمیان شفیع قرار دیتا، لیکن کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے تو ان کے حق سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما، تو میری حاجتوں کو برآمدہ فرما. فبزمرتی، اور مجھے قرار دے فی زمرتی المرحومین بشفاعتہم انک ارحم الراحمین، مجھے ان کے ساتھ قرار دے یوم القیامہ میں. انسان اتنی بڑی آرزو رکھے زیارت کے ساتھ کہ خدا ہمیں ان کا شفیع قرار دے. شفیع سے مراد یہ ہے کہ ہمراہ، شفیع یعنی ہمراہ. نماز شف جو کہتے ہیں ہم نماز شب میں، یعنی 2 رکعت نمازیں شف، ہمراہ ہونا. ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب توسل کیسے کیا جائے اس کے طور طریقے ہیں، وہ آپ خود جانتے ہیں. یہی زیارت پڑھنا، یہی قرآن پڑھنا، یہی صدقہ دینا، یہی گریہ کرنا، یہی ان کے فضائل کا تذکرہ، یہی ان کا نام لینا، یہ خود توسل کے مختلف مصادیق ہیں. ان کے چاہنے والوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا. دوسرا حاجت طلب کرنا. آپ دیکھیں ہم آیت میں پڑھتے ہیں احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم ربہم وَيَسْتَبْشِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا. کہتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں اور خدا سے روزی پاتے ہیں. جو خدا نے انہیں دیا ہے اس کے وجہ سے اور اس کے نتیجے میں خوشحال ہیں. اور جو لوگ ابھی تک ان سے نہیں جڑے ہیں ان کو یستبشرون مبارکبادی دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، امید دیتے ہیں. یعنی ہم اور آپ انشاءاللہ تو زندہ ہیں روایت میں. اور اس آیت کو جوڑ لیجئے اس روایت کے ساتھ، وَإِجَابَةَ الدُّعَاء عِنْدَ قَبْرِهِ. روایت فرماتی ہے کہ حسین کے قبر کے نزدیک اجابت دعا ہے، دعا کا قبول ہونا ہے سالار و شہیدان کے قبر کے پاس. تو دعا کرنا، انسان پکارنا اور صدق دل سے پکارنا. آیت اللہ خامنہ شہید یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہمارا پکارنا اور دعا مانگنا لقلقہ زبان نہ ہو بلکہ دل سے ہو، ان کے مقام کو خدا کے نزدیک جانتے ہوئے اور ہمیں دل سے حاجت کا احساس ہو، تب جا کر اجابت پکی ہے. لا یخلف اللہ میعاد، خدا ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا. شروط ہیں، شروط یہ ایک استغفار ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو، ان کے مقام کو جان کر ہو اور لقلقہ زبان نہ ہو. اجابت الدعاء عند قبرہ، پکارنا. ایک اور ادب یہ ہے کہ زائر کا احترام، یہ بہت عظیم ہے، یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلا زائر کون ہے؟ خود انسان ہے. اس کے علاوہ کون ہے؟ اس کے بچے، اس کا خانوادہ. یہ خود زوار ہے، یہ خود زوار ہے. عزیزان محترم دیکھیں جو زائر حسین ہے وہ صرف اپنے اندر اثر لے کر نہ جائے بلکہ نور کی طرح جب دوبارہ اپنے معاشروں کی طرف لوٹے تو نور کی طرح وہاں پر درخشان بھی ہو. یہ بہت ضروری ہے. لوگ پیغام بھیجتے ہیں ہر جگہ سے، آغا اولاد ہاتھ سے نکل رہی ہے، آغا ماں باپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں، آغا جو ہے مثلا
میاں بیوی میں یہ مسائل ہیں، ایک دو نہیں، کافی تعداد میں یہ زیادہ ہیں۔ حسین کی زیارت سبب بن سکتی ہے عزیزان محترم۔ اسی زیارت کو فرصت جانتے ہوئے ہم سیف سجادہ کی 24ویں اور 25ویں دعا کو پڑھیں۔ 24ویں دعا اپنے ماں باپ کے حق میں ہے، 25ویں دعا اپنے اولاد کے حق میں ہے، اور اس کا پرچار کریں، اس کو رواج دیں ان دعاؤں کو، کہ ان دعاؤں کے اساس پر ہم زندگی کریں، تب جا کر ہماری زندگی اربعینی، اہل بیتی، سجادی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ خود اپنے بچے اور اپنے اہل و عیال خود کیا ہیں؟ زوار ہیں۔ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اگر کسی کاروان کے ساتھ جا رہے ہیں، اہل کاروان اور وہاں پر جو دوسرے زوار موجود ہوتے ہیں، جو عراقی ہماری میزبانی کرتے ہیں، خود ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ادب ہیں ایک زائر کے اور زیارت حسین کے، کیونکہ سب کی نسبت جڑی ہوئی ہے کسے؟ حسین سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی جو ہے مثلاً کوئی یہاں پر انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ سب کے سب کون ہیں؟ یا زائر حسین ہے یا خادم زائر حسین ہے، یہی دو صنف ہیں۔ تمام نسبتیں مٹ جاتی ہیں اور صرف ایک ہی نسبت باقی رہتی ہے، وہ ہے زیارت حسین، زائر حسین کی نسبت، تو لہٰذا حسین کی خاطر یہ ایک ادب ہے، یہ ایک ادب ہے۔ آپ دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ انی سلم لمن سالمکم وولی لمن والاکم، میں صلح کی حالت میں ہوں اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ صلح کی حالت میں، وولی لمن والاکم، ولی یعنی وہی محبت اور اطاعت اور نصرت اور مدد اور عون، یہ تمام چیزیں ولایت کے نتائج ہیں، لوازم ہیں، ان کے ساتھ ہوں جو آپ کے ساتھ ولایت کا رابطہ رکھتا ہو، یہ وہی ہیں، یعنی زوار حسین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، ولی یعنی یہی محبت اور احترام اور ان کی مدد اور ان کی خیر خواہی، یہ یعنی اولیاء، تو یہ ہے ایک، یہ ہے اس کے ذریعے سے پہلے کیا کہا؟ خود سازی، یہ دوسرے ادب کے ذریعے سے معاشرہ سازی جو ابتدا میں بتایا گیا، معاشرہ مہدوی، معاشرہ حسینی کیسے بپا ہو سکتا ہے؟ یہی ولایت کے ذریعے سے، یہی اقدامات کے ذریعے سے، روایتیں اس کی فراوان ہے اور وقت کم۔ ایک اور چیز جو، اور شاید یہی آخری چیز ہے جو ایک زائر اربعینی کو خیال کرنا چاہیے، ہم نے کیا کہا؟ زیارت یعنی بیعت، بیعت یعنی اعلان اطاعت اور نصرت۔ نصرت کن چیزوں میں؟ خود سازی میں، معاشرہ سازی میں اور جہان سازی میں۔ معاشرہ خود سازی کی بات ہو گئی، معاشرہ سازی میں یہ کہا گیا کہ حسین کے خاطر یہ جو تقاضے مومنین میں جو درمیان جو روابط ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، انسان 10 دن 12 دن اس کی مشق کرے اور اسی کو جب لوٹیں اپنے معاشرے میں اسی چیز کو پیادہ کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ایک ایسا معاشرہ بن سکتا ہے جو نمونے عمل بنے دوسرے معاشروں کے لیے، اور یہ زمینہ بن سکتا ہے کہ لوگ شیعوں سے زیادہ محبت کریں، خاص کر ایسے زمانے میں جب لوگ جستجو میں ہیں، یہ کیا مذہب ہے، یہ کیا مکتب ہے، یہ کیا دین ہے، کیونکہ دیکھ لیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے ہمارے قدرت کو، اور یہ بہترین موقع ہے۔ تو اس طرح سے ایک معاشرہ بن سکتا ہے، ولایتی معاشرہ، ولایت یعنی یہ۔ تیسرا، جہان سازی، زائر اربعین جہان سازی کا وہ کریں۔ جہان سازی اربعین سے ہمیں زیارت عاشورہ سے کیسے ملتی ہے؟ ان یرزقنی طلب ثاری مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا بدلہ میری حاجت ہے، مجھے رزق دے، حسین کے بدلے کا رزق دے۔ حسین کے بدلے کا رزق کیا ہے؟ مختار ثقفی کا عمر سعد کو مار دینا یا حرملہ کو مار دینا، یہ حسین کا قصاص ہے، قصاص ہے۔ لیکن حسین کا انتقام کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ انتقام ہے تو کیوں روایتوں میں یہ ہے کہ مہدی آل محمد آ کر انتقام لیں گے، یعنی انتقام باقی ہے، وہ آ کر کیا کریں گے؟ جب حکومت جہان اور تمام ظلم کا اور یہ جو آج کے طواغیت ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، یہ یعنی حسین کے خون کا انتقام، یہ یعنی حسین کے خون کا انتقام۔ اس لیے زیارت عاشورہ میں وَأَن يَرْزُقْنِي طَلَبَ ثَارِ مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی حسین کے خون کے بدلے کو ہم آسان نہ سمجھیں، ایک ایسی چیز نہ سمجھیں کسی فرد کو یا کسی شخص کو مار دینے سے، بلکہ تمام جہان سے باطل کا مٹنا، یعنی ایک حرکت جہانی،
ایک جہانی حرکت تشیع سے اور شیعوں سے جو رسالت مانگی گئی ہے وہ ایک جہانی رسالت ہے، اور اب اور آنے والا زمانہ اس کا بہترین وقت ہے۔ تو یہ ایک اور چیز ہے، ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس جہان کو بدلنا ہے، اس جہان کو بدلنا ہے، اور تنہا قوم جس نے یہ دکھایا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اس جہان کو بدل سکتے ہیں، وہ شیعہ قوم ہے۔ آج سے پہلے اگر کسی کو شک تھا، یہ حوادث کے بعد جو ان چند مہینوں میں پیش آئے ہیں، کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایک قوم ہے تو جو برترین قدرتوں سے بھیڑ بھی سکتی ہے اور ان کو اپنے گھٹنوں تک بھی لا سکتی ہے۔ شیعہ قوم اس کام کو انجام دے سکتی ہے، اور یہ چیزیں آپ دیکھیں، اہل سنت میں یہ ایک سوال ہے کہ ایسا کیا ہے ان میں، ہم ان سے زیادہ ہیں، کئی گنا زیادہ ہیں، یہ ہمارے سے کم ہے، ہمارے پتہ نہیں 57 یا 56 مسلمان ملک ہیں اور اتنی قدرت ہے اور اتنا پیسہ ہے، ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ کام؟ اور صرف کیوں یہ ایک چھوٹی قوم یہ کر پا رہی ہے؟ یہ خود گواہی دے رہی ہیں کہ شیعہ قوم اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچ چکی ہے، مکتب اہل البیت کے چاہنے والے اور ماننے والے، کہ اب ایک جہانی حرکت انجام دے سکتے ہیں، اور ہم آنے والے دلوں میں اور آنے والے ایام میں اس چیز کو ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جہان ظلم میں گھرا ہوا ہے، ظلم میں گھرا ہوا ہے، ظلم کا مقابلہ کم از کم 1400 سال سے دکھا دیا ہے کہ صرف اور صرف غدیری رہبران کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سقیفائی رہبران ظالم کا ساتھ تو دے سکتے ہیں لیکن ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، آج یہ آپ دیکھیں، یہ عرب ممالک کے جو سلاطین ہیں کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایک آواز، ایک گولی انہوں نے فلسطین کے نام کے لیے چلائی ہے، یمن میں جو مظلومین ہے، لبنان میں جو مظلومین ہے، سوریہ میں جو ہوا، ایک گولی چلاتے ہوئے نظر آئے، لیکن جب دشمن نے کہا کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، پیٹرول بھی دے دیا، ہوائی جہاز بھی دے دیا، پیسہ بھی دے دیا، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جب تک سقیفہ کا اعتقاد ان کے درمیان موجود ہو وہ ہرگز مظلوم اور مظلومیت کی بات نہیں کر سکتے، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم غدیری ہیں، اور غدیری رہنماؤں نے اپنے خون کو دے کر مظلوم کو بھی بچایا اور ظالم کو بھی اپنے گھٹنوں پر لے کر آئے۔ تشیع ظرفیت پائی جاتی ہے، یہ ہے، اور دنیا کو اس ظرفیت کی ضرورت ہے، اور 40 ایک بہترین زمینہ ہے۔ 40 وہ ظرف ہے، 40 در حقیقت وہ کشتی ہے، وہ قافلہ ہے جو عاشورہ سے نکلا اور اس کی انتہا ظہور حضرت حجت، ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے، کافی اور مطالب تھے لیکن وقت کی تنگی ہے۔ یہ فلسفہ زیارت 40 ہے، وہاں پر مہمان نوازی ہوتی ہے، وہاں پر مختلف طرح کے نعمات ہوتے ہیں، ان سب سے استفادہ کرنا بھی چاہیے۔ وہ دل سے ہماری میزبانی کرتے ہیں، ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا، یہ بھی لازم ہے، یہی جو چلتا ہے وہاں پر، لیکن یہ فلسفہ زیارت نہیں ہے۔ فلسفہ زیارت یہ ہے وَالنُّصْرَةِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ وَمُطِيعٌ لَكُمْ، یہ فلسفہ زیارت 40 ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کاموں کو انجام دے سکیں۔ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں عراقی ہمارا کتنا احترام کرتے ہیں، جبکہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ عراقی ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارے مثلاً بھائی بہن ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف کیونکہ ہماری نسبت محمد و آل محمد سے جڑی ہوئی ہے، تمام تر اپنی چیزیں ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، 61 ہجری میں شاید اسی راستے سے ایک کاروان گزرا، وہی راستہ جو نجف سے کربلا تک جاتا ہے، اور کیا شان و شوکت ہے، اسی راستے سے ایک اور کاروان بھی 61 ہجری میں گزرتا ہے، کربلا سے لے کر کوفہ تک، شاید انہی راستے سے طے کرنا پڑا اس راستے کو، لیکن وہ کاروان کس مظلومیت کے ساتھ گزرتا ہے، کس مظلومیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں شاید انہی راستوں سے
ایک زائر اپنی داستان بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دن کا عالم تھا، نجف اور کربلا کے درمیان چلتے چلتے میں تھک کے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آ کر کھڑ جاتا ہے بار بار، اور بہت دیر تک میرے سامنے سے نہیں ہٹتا، بہت دیر تک میرے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ میں نے ایک بار اسے پوچھا کہ کیا مشکل ہے، کچھ چاہیے تو بولو۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، آپ آرام کیجئے، مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بس آرام کیجئے۔ دوبارہ جب پوچھتا ہے، 3 بار جب پوچھتا ہے، تب کہتا ہے کہ میں غریب انسان ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، زوار حسین کی خدمت کے لیے میں نے دیکھا کہ تم دھوپ میں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے، میں نے چاہا کم از کم اپنے سائے کے ذریعے سے، کم از کم اپنے سائے کے ذریعے سے تمہاری خدمت کر سکوں۔ میں یہ کہوں گا کہ اے کاش یہ شخص 61 ہجری میں ہوتا۔ وہاں پر ایک ایسا کاروان بھی ہے جو ایسے زندان میں زندانی ہے، دن میں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، رات کی سردی سے بچانے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے۔ روایتوں میں اور مقتل میں ملتا ہے کہ کاروان جب کوفہ کے راستے میں یا شام کے راستے میں تھا تو راستے میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رکتا ہے۔ وہاں پر سکینہ 4 سالہ بی بی دیکھتی ہے کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کر لیٹ جاتی ہیں، کاروان نکل جاتا ہے، بی بی وہیں رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے دین سے اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ بیابان خالی ہے، پھوپھی اماں نہیں ہے، بھائی سید الساجدین نہیں ہے، اپنے آپ کو اکیلا پاتی ہے۔ ایک 4 سالہ کم سن بی بی کرے تو کیا کرے، اپنے چچا عباس کو پکارتی ہے، بابا حسین کو پکارتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو پتا چلتا ہے کہ کاروان میں سکینہ نہیں، شمر ملعون سے کہتی ہے اے ملعون ذرا دیکھ، سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، یہ اور خلی جو حسین کے قاتلوں میں سے پیچھے آتی ہیں۔ عزاداروں تماچے لگاتے ہیں بی بی کو، اور بی بی کو کاروان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی ظلم ہوتا تو ہم کہہ سکتے کہ کافی تھا۔ سید الساجدین سے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو کہاں پر اذیت ہوئی؟ 3 بار کہتے ہیں الشام۔ کیوں اے امام؟ ہمیں یہودیوں کے بستیوں میں لے کر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو علی کی اولاد ہیں، علی نے تمہارے اجداد کا قتل کیا ہے، اب تمہارے پاس موقع ہے بدلہ لے لو۔ امام کہتے ہیں کہ ہم پر چھتوں سے کوڑا پھینکا جاتا تھا، ہم پر آگ برسایا جاتا تھا، ہم اتنے زیادہ بے بس تھے، میں پھوپھی زینب کی آنکھوں میں اور وہ میری آنکھوں میں دیکھتے اور زار و قطار روتے جاتے۔ وہ مجھ سے کہتی کہ اے بیٹا صبر کرنا، اور میں بیویوں کو دلاسا دیتا جاتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس ذکر قلیل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کمکاریوں کو اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں زیارت حسین کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے جن کا فاتحہ پڑھا جانا تھا ان کے نام نہیں بھیجے، نام نہیں بھیجا آپ نے، خیر اتر کے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرات بچوں کو ساتھ بھی لے کے آیا کریں، کیونکہ بغیر والدین کے بچوں کو نہیں آنے دیں گے۔
دوسری بات یہ کہ میں نے بہت مرتبہ کہا خانوموں سے کہ تھوڑا آواز کم کیے رکھا کریں، بہت زیادہ شور کی آواز آتی ہے، لیکن ابھی تک اس کا اثر نہیں ہوا، شاید ہمارے زبان میں ہی اثر نہیں ہے۔ اگر اس کا خیال رکھیں سب لوگ تو بہت اچھا رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ جب تک کہ تبرک پوری طور سے تقسیم نہ ہو جائے دروازہ نہیں کھلے گا، لہٰذا آپ حضرات چند منٹ کے لیے اپنی جگہ پر تشریف رکھا کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر محمد بھائی رمضان علی کرم بھائی، حسین علی حاجی، الحاج حیدر علی راشد، رضا احمد، شہاب الدین ابن رمضان علی، محسن علی رمضان علی، مولانا عابد حسین اور مرحومہ صغرا طاہرہ رضا اور شیرین بنت مہر علی، کلثوم پیار علی، فاطمہ بنت شیر علی اور پنجوانی بھیمانی اور پنجانی خاندان کی روح کو اِرسالِ ثواب فرمائیں۔ ہو گیا تمام فنش سب ہو گیا۔ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا وعصراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس ایہا المدفون بعرض السلام علیکہ یا محیط الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا عمت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم تقبل اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا